ان تینوں حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اس دن تمہارا درود فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تمہارا درود پاک۔ اسی لیے فرمایا کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ جب حضور نے فرمایا تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، کیا آپ کے وصال مقدس کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں درود پیش کیا جائے گا؟ تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، میرے وصال کے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا، یہ بہت اہم حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے، زمین پر یہ بات اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھا سکے، پیغمبروں کے جسم کو کھا سکے، یہ بات اللہ نے زمین پر حرام کر دیا۔ یعنی جس طرح عام انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، جس طرح عام انسان کے ہڈیاں، اس کا گوشت سب زمین کے اندر مٹی میں، خاک میں مل جاتا ہے، پھر آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یاد رکھنا، عام انسانوں کی موت الگ ہوتی ہے، پیغمبروں کی موت کی شان الگ ہوا کرتی ہے۔ وہ اس دنیا سے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی، دنیا میں موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، ان کی قبر اور زمین ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ اس کے بعد آگے حضور فرماتے ہیں، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف زندہ ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بعض لوگ مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، تو پھر صحابہ کرام نے پیارے نبی کو تدفین کیوں فرمایا؟ حضور کو تدفین کیوں کی گئی؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے، اسی لیے تو تدفین کی گئی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو تدفین کیوں ہوتی؟ اور بعض نادانوں نے کہا کہ اگر حضور زندہ ہے تو کہاں ہے؟ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب سرکار کا فرمان سامنے موجود ہے، جب مدینے والے آقا نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اب اس کے بعد کئی قسم کے سوالات کرنا اور شکوک و شبہات پہ ڈالنا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ کو بتلاؤں، قرآن کہتا ہے، اللہ کی کلام کی آیت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو، اور ایک جگہ فرمایا کہ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرو، خیال میں بھی نہ لاؤ کہ جو شہید ہے وہ مردہ ہے، گمان میں بھی نہ لاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ شہید شہادت کے بعد جسم سے روح نکل گئی، خون بہہ گیا، شہید کو اپنی قبر میں دفن بھی کر دیا گیا، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ یقیناً شہید زندہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہماری عقل پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ حدیث رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہماری سوچ اور فکر پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنے قبر شریف میں امتیوں کے درود کو، امتیوں کے سلام کو میرے آقا خود سنا کرتے ہیں، اور کبھی فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ کبھی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جو کوئی امتی، حدیث کے الفاظ ہیں، جہاں کہیں سے بھی، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، کہیں پر سے بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے یا سلام بھیجتا ہے، میں خود اس کے درود و سلام کو سنا کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ کو ایک عقیدہ بتلا رہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب مجھے سیر کرائی گئی تو میرا گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور حضور سے کتنے سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں سے گزرے ہیں؟ تو مورخین بیان کرتے ہیں کہ تقریباً کم و بیش 2000 سال پہلے 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمائے، ان کا وصال مقدس ہوا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں گزرا موسیٰ کی قبر پر تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو کر کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 2000 سال کا وقت ہو چکا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہداء زندہ ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبر شریف میں زندہ ہوتے ہیں، اور امتی جہاں کہیں سے بھی اپنے نبی کو پکارتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو نبی اس کے سلام اور اس کے درود کو سنا کرتے ہیں۔ اسی لیے عاشق صادق امام اہل سنت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یعنی حضور تو زندہ ہے لیکن میری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، مجھے نظر نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضور نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے نظر نہیں آتے لیکن کئی ایسی نظر والے ہیں جنہیں آج بھی نظر آیا کرتے ہیں، کئی ایسی نگاہ والے ہیں، کئی ایسے اہل دل، اہل نظر ہیں جنہیں حضور نظر بھی آیا کرتے ہیں، وہ پیارے نبی سے کلام بھی کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی فرمان مصطفیٰ کے خلاف انسان ہزاروں باتیں کرے، لاکھوں سوالات اٹھائے، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ کے خلاف اگر انسان کی عقل میں، انسان کی فکر میں ہزاروں سوالات جنم لینے لگے، اس کے سوالات کو لے کر کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کے قابل، اس کی شکوک و شبہات کو پیروں کے نیچے روندنے کے قابل ہے۔ نادان یہ نہیں جانتا کہ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے انسان، یہ اللہ کے نیک بندے جو زندہ ہیں، تجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، تجھے اتنا شعور نہیں ہے۔ اپنی عقل کو اللہ اس کے رسول کے تابع کرے گا تو تو کمال والا ہے، صاحب عقل تجھے سمجھا جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف اگر عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو تیری عقل کی باتیں
انسان پیروں کے نیچے روننے کے قابل سمجھے گا۔ تو بہرحال آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے پاس مسجدوں میں سلام پڑھا جاتا، اجتماعات میں سلام پڑھا جاتا ہے، تو بعض لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے رہتے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، وہ اپنی جگہ۔ آج کی نیو جنریشن کی بات کر رہا، آج کے نئے ماحول کی بات کر رہا، کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی سب کھڑے ہیں سلام کریں، کہتے ہیں کہ نہیں، سلام پڑھنا یہ شرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ یہ بدعت ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو خدا را ہمیں ایسی بدعقیدیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی نوجوان نسلوں کو بچانا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے کمالات دیے، آج کا انسان فرشتوں کے کمالات کو تسلیم کرنے تیار ہے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو روئے زمین کے سارے انسانوں کی الفاظ کو، ان کی باتوں کو سن لیتا ہے، فرشتوں کی بات کو ماننے تیار ہے، شیطان کے پاور کو ماننے تیار ہے کہ شیطان ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھٹکاتا ہے، شیطان کا اختیار ماننے تیار، فرشتوں کے کمالات ماننے تیار، لیکن پیارے نبی کے کمالات اور حضور کے اختیارات ماننے کو ایمان ٹمٹما رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جتنی بارش برس رہی ہے، یہ ایک اللہ کے فرشتے کا کام ہے جو بارش برساتے ہیں، ایک فرشتے کا کام ہے رزق دینا، ایک فرشتے کا کام ہے لوگوں کی روح کو نکالنا، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی جان جا رہی ہے، وہ فرشتہ سب جگہ جا کر سب کی روح کو نکال رہا ہے۔ فرشتوں کے کمالات کو قبول کرنے تیار ہے، اور فرشتے جس آقا کے خادم ہیں ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ شیطان کے اختیار کو ماننے تیار ہے، لیکن رحمان کے نیک بندوں کے اختیار کو ماننے تیار نہیں ہے۔ تو آج ہمیں اور اپنی نوجوان نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا اور انہیں صحیح عقیدہ بتلانا، گمراہیوں سے بچانا، بدعمالیوں سے بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ آج کا انسان کہہ رہا ہے کہ حضور اپنی قبر شریف میں اتنی مختصر جگہ میں کیسے زندہ ہیں، لیکن یاد رکھ لیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک نیک مومن ایمان والا جب اس دنیا سے گزرتا ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر کا جتنا گڑھا ہے نیک ایمان والے کے لیے اتنی جگہ نہیں رہتی، بلکہ اللہ اس کی جگہ کو وسیع فرما دیا کرتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ کتنی حدیث کے الفاظ ہے، حضور فرماتے ہیں جہاں تک تمہاری نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کے لیے زمین کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے قبر کشادہ ہوتی ہے۔ صرف کشادہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ نیک بندے کے لیے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن جایا کرتا ہے۔ ایک نیک ایمان والے کی قبر کی یہ شان ہے، جو سارے نبیوں کے امام ہے ان کی قبر شریف کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک نیک مومن، ایک متقی، پرہیزگار، عبادت گزار جس نے حضور کی غلامی میں زندگی گزاری، ایک غلام کی قبر کی یہ شان کہ وہ جنت کا باغ بنا ہوا ہے، تو آقا کی قبر شریف کا عالم کیا ہوگا، حضور کی قبر شریف کا عالم کیا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ سنو، مصطفیٰ کی قبر شریف کا جو حصہ حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، پیارے نبی کے جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے، وہ زمین کا حصہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ زمین کا حصہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، وہ زمین کا حصہ لوح و قلم و کرسی، کائنات کی ہر چیز سے افضل زمین کا وہ حصہ ہے جہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اپنی طرح سمجھنا اور اپنی ناقص عقل کے ذریعے سمجھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ کفار نے کہا تھا حضور کو دیکھ کر
کہ آپ تو ہماری طرح نعوذ باللہ انسان ہیں. یہ مشرکوں نے کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح ایک انسان ہو، ہماری طرح کھاتے ہو پیتے ہو تجارت کرتے ہو. استغفر اللہ من ذلک. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یقیناً یہ انسان ضرور ہے لیکن یہ وہ انسان ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ آقا کی شان ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ اپنی طرح یا اپنے کو نعوذ باللہ حضور کی طرح سمجھنا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے. حضرت فاروق اعظم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں میں حضور کا خلیفہ ہوں. فرماتے ہیں کہ سنو فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ. دنیا کہتی ہے کہ عمر سرکار کا خلیفہ ہے، جانشین ہے، لیکن عمر فاروق کہتے ہیں میں تو حضور کا غلام ہوں اور سرکار کا ادنا سا خادم ہوں. حضور کا غلام ہوں، سرکار کا ادنا سا خادم ہوں. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے عمر تم میرے بھائی ہو، لیکن انہوں نے کہا یہ آقا کی شان کریمی ہے کہ گنہگار کو بھائی کہا، لیکن ہم کو زیب نہیں دیتا کہ ہم بھی نعوذ باللہ سرکار کو اپنا بھائی کہیں. تو بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مستحکم کریں. اپنی نوجوان نسلیں جو بگڑ رہی ہے، فیشن بن چکا ہے، بگڑنے کا ایک ماحول چل رہا ہے، جس کو دیکھے جہاں دیکھے بگڑے ہوئے کامیں کر رہا ہے. تو خدا را عقائد کے بارے میں ہم سب کو محتاط رہنا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے جو عقیدہ ہم کو دیا اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالی ہم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے پیارے نبی کی غلامی والی، محبتوں والی، وفاداری والی، ادب والی زندگی نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.